اگر آپ لوگ کوئی کام اچھے طریقے سے سر انجام نہیں دے پا رہے، اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور وہ آپ نہیں کر پا رہے، تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اس کام کے لیے بنایا ہی نہیں گیا تھا۔ دنیا میں جو سب سے بہترین خوشبو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کستوری کی۔ دنیا میں سب سے مہنگی اور بہترین خوشبو کستوری کی ہوتی ہے، اور یہ ہرن کی ناف میں ہوتی ہے۔ ہرن کہتے ہیں کہ اس خوشبو کی تلاش میں ہرن جنگلوں میں اور صحراؤں میں بھٹکتا پھرتا ہے کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، وہ اس خوشبو میں مدہوش ہو جاتا ہے۔ یہ معاملہ صرف ہرن کے ساتھ نہیں ہے، گھوڑا آپ لے لیں۔ گھوڑا دنیا میں سب سے طاقتور چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ گھوڑے کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، قیامت کے روز اس کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنا طاقتور جانور تھا۔ اب آپ انسان کو لے لیں، ہم لوگوں کو بھی اپنی پوٹینشل کا پتہ نہیں ہوتا، ہم لوگوں کو اپنی اسٹرینتھ کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم میں کتنی طاقت ہے۔ ہم اگر کوئی کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنی طاقت کو، اپنی اسٹرینتھ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جس انسان نے بھی اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے کوئی نہ کوئی دنیا میں تاریخ رقم کی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حدیث بھی ہے کہ جس انسان نے خود کو پہچان لیا اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا، جس نے خود کو پا لیا اس نے اللہ کو پا لیا۔ علامہ اقبال کو آپ دیکھیں، وہ پیدا ہوتے ہی علامہ اقبال نہیں بن گئے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا۔ وہ شاید اتنے اچھے قانون دان نہ بنتے جتنے اچھے وہ شاعر مشرق بنے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے، ہم لوگوں کو اپنی ذات میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ وہ بابا برکت کہتے تھے نا کہ اگر پیدا ہونا ہے، جوان ہونا ہے، کمانا ہے، شادی کرنی ہے، بچے پیدا کرنے اور مر جانا ہے، اگر یہی زندگی ہے تو یہ واپس لے لو، ہمیں یہ زندگی نہیں چاہیے۔ زندگی تو وہ ہے جس میں انسان کے پاس کوئی مقصد ہو کہ ہاں میں زندگی دنیا میں آیا ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں کوئی ایسا کام سر انجام دے کے جا سکتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد لوگ مجھے یاد رکھیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، انسان مر جاتا ہے، لیکن حقیقت میں انسان وہ مرتا ہے جس کے مرنے کے بعد کوئی اسے یاد رکھنے والا نہ ہو، جس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو دنیا میں کہ اس کو اس کے جانے کے بعد یاد رکھا جائے۔ اصل موت وہ ہوتی ہے۔ اور کامیابی مسلسل چلتے رہنے کا نام ہے۔ کامیابی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ وسائل ہوں۔ اچھا، ہم لوگ جو غلطی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ مڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوئے یا ہم غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تو ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم جو سوچ رہے ہیں یا ہماری جو سوچیں اس کے مطابق کام کر سکیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جن لوگوں نے بھی زندگی میں کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے وہ مڈل کلاس فیملی میں سے تھے یا غریب گھرانے میں سے تھے۔ وہ کوئی بہت زیادہ امیر گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، کیونکہ امیر انسان کوئی کبھی تاریخ رقم کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان کے پاس زندگی میں ہر چیز ہوتی ہے جو ایک انسان چاہتا ہے کہ میں حاصل کروں، ان کے پاس وہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو اس سے زیادہ کچھ چاہیے ہی نہیں ہوتا۔ تو وہ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس میں انہیں چیلنج کا سامنا کرنا پڑے، جس میں انہیں محنت کرنی پڑے۔ یہ ہمیشہ کوئی غریب انسان ہی اٹھ کے ایسے کارنامے سر انجام دیتا ہے اور تاریخ رقم کرتا ہے۔ اور کامیابی مسلسل چلتے رہنے کا نام ہے۔ کامیابی اس چیز کا نام ہے، وہ ایک جگہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر آپ اللہ کے راستے پر چل پڑے ہو نا تو دوڑو، اگر دوڑ نہیں سکتے تو چلو، تیز چلو، اگر تیز چل بھی نہیں سکتے تو کم از کم اس راستے پہ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے لے کر جاؤ، اگر چل پڑے ہو تو اس راستے سے واپس پلٹو نہ۔ اس لیے اگر آپ نے اپنی زندگی میں کوئی مقصد ڈیفائن کر لیا ہے تو آپ اس مقصد کی طرف بڑھو۔ مشکلات آئیں گی، آپ کو چیلنج کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، آپ کو مختلف باتوں کا، لوگوں کے طعنوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، لیکن آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کچھ حاصل کر کے جائیں، آپ کچھ اچیو کر کے جائیں اس دنیا میں، تو آپ نے لوگوں کی طرف توجہ نہیں دینی، آپ نے اپنے مقصد کو ڈیفائن کرنا ہے۔ آپ نے ایک دن اس مقصد پہ پہنچ کے لوگوں کو بتانا ہے کہ میری یہ سوچ تھی، میں یہ چاہتا تھا، کیونکہ مر تو ہم نے جانا ہی ہے، ہم میں سے ہر شخص نے مر جانا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کبھی کوئی بچ نہیں سکتا، نہ کبھی پہلے کوئی بچا ہے اور نہ آگے کوئی بچ پائے گا۔ تو کیوں نہ جو زندگی ملی ہے، جو ہمیں ایک موقع ملا ہے، جو ایک سنہرا موقع ملا ہے، اس کو اچھے طریقے سے استعمال کر کے ایک تاریخ رقم کی جائے کہ ہاں میرے دنیا میں آنے کا کوئی مقصد تھا اور میں اس مقصد کو پہنچ چکا ہوں۔ بارش ہوتی ہے سب کے لیے ہوتی ہے، دھوپ چڑھتی ہے سب کے لیے چڑھتی ہے، آندھی ہوتی ہے سب کے لیے ہوتی ہے۔ بارش کی وجہ سے کچھ لوگ گھر بیٹھ جاتے ہیں، کام پہ نہیں جاتے، اور وہیں ایک دوسرا انسان وہ چھاتا نکالتا ہے اپنا اور وہ کام پہ چلا جاتا ہے۔ اب ایکشن تھا، اس نے اس کے مقابلے میں جو ری ایکشن کیا، جو رسپانس دیا، وہ اصل چیز ہوتی ہے کہ انسان پہ کوئی مصیبت آ رہی ہے، انسان پہ کوئی مشکلات آ رہی ہے، یہ ایکشن ہوتا ہے انسان کو پرکھنے کے لیے کہ انسان کتنے ظرف کا مالک ہے۔ اس پہ ہمارا ری ایکشن جو ہوتا ہے وہ ہماری ذات کو ڈیفائن کرتا ہے کہ ہاں ہم حقیقت میں کیسے انسان ہیں۔ ایک
7 जहाज एक समुंदर में से गुजर रहे थे, समुंदर में अचानक तूफान आ गया तो 6 जहाज डूब गए, 1 जहाज बच गया। इसका हर किसी ये मतलब नहीं था कि उसे उस तूफान का सामना नहीं करना पड़ा। इसका मतलब ये था कि वो ताकतवर था और वो तूफान को बर्दाश्त कर गया, वो उसको झेल गया और वो कामयाबी तक पहुंच गया, वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया। आप बायोग्राफी पढ़ो, आप देखो कि लोगों ने क्या क्या किया है। वो काम जो उससे पहले लोग समझते थे कि ये इम्पॉसिबल है, ये काम दुनिया में कोई इंसान कभी कर ही नहीं सकता, लेकिन जब उन्होंने अपने आप पे यकीन रखा, जब उन्होंने अब उसको अपना जुनून, अपना पैशन बनाया, तो उन्होंने उस काम को सर अंजाम दे दिया। आप बायोग्राफी पढ़ो कि एक अकेले इंसान ने पूरा पहाड़ काट दिया था। इसलिए अपनी ज़िंदगी में मकसद बड़ा रखो। मकसद इतना बड़ा होना चाहिए कि आपको किसी और मोटिवेशन की ज़रूरत ना पड़े, आपका मकसद ही आपकी मोटिवेशन हो। लेकिन अगर आपने हम लोग की तरह इस दुनिया में आना है, यहाँ कुछ नौकरी करनी है, छोटी मोटी शादी करनी है और बच्चे पैदा करके मर जाना है, तो इट्स ओके, ऐसे भी जियो। लोग जी रहे हैं, हज़ारों लोग जी रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इस ज़िंदगी को इस्तेमाल करके जाओ यार। अगर जो आपको ज़िंदगी मिली है, इसको एक बार जी कर जाओ, ऐसे जी कर जाओ कि इसका हक अदा हो जाए।